واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں۔ محترم سامعین، یہ سلسلہ کلام حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ کی گفتگو پر مشتمل ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ سے یہ سوال پوچھا گیا، مثال کے طور پر اس وقت ہمارے دانشور لوگوں میں سب سے پڑھا لکھا آدمی ہنری کیسنجر ہے۔ ہم نے یہ ماڈل رکھا ہوا ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو کیا بات ہے، لیکن ہم اس کے عاقبت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس ماڈل کو کیسے توڑیں؟ تو حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ اپنی موجودگی سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ کبھی کیسنجر بن جاتے ہیں، کبھی ریگن بن جاتے ہیں، کبھی اور بن جاتے ہیں، کبھی ایسا بن جاتے ہیں، ویسا بن جاتے ہیں۔ یہ زندگی آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ اس زندگی سے جب تک محبت نہیں کرو گے تو آپ کو راستی نہیں ملے گی۔ فرض کرو کہ آپ کچھ بننا چاہتے ہو تو بن گئے ہوتے، میں نے کوئی منع کیا ہے؟ میں تو آج آپ سے ملا ہوں۔ آپ کہیں کیسنجر بنے ہوتے، میں آپ سے بات کرتا کہ سنا کیا حال ہے پاکستان کے کیسنجر صاحب؟ آپ ابھی تک صرف بننا چاہتے ہو، اب خدا کے لیے نہ بننا، یعنی کہ ابھی تک آپ بننا چاہتے ہو اور بیٹھے کسی اور جگہ ہو، یعنی بن نہیں سکے ہو۔ پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ ہے آپ سب لوگوں کے ساتھ حالت۔ خدا کے بندو، جو بنے ہوئے ہو یہی بنتے رہو تو کیسی اچھی بات ہے۔ گھر اپنا اچھا گھر ہے، کیا کچھ اور بننا چاہتے ہو؟ آپ گھر میں بنے رہو، گھر والے بنے رہو، چھوٹا سا گھر ہے، جیسا بھی گھر ہے اس میں قائم رہو، اپنے بچوں میں آپ قائم رہو۔ وہ ماحول آپ کو نہیں ملے گا جس ماحول کا علم آپ کے پاس ہے۔ کیسنجر کی ایک فیم ہے، وہ دنیا کے اندر کہیں جائے اس کی شہرت اور مشہوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فیصلہ کر دیا کہ شہرت اور مشہوری کوئی ایسی چیز نہیں ہے، طاقت اور دبدبہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ فرعون کو عاقبت میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ آسان کب ہوتی ہے بات؟ جب وہ ساتھی ساتھ ہو جائے۔ دشوار کب ہوتی ہے بات؟ کہتا ہے جب سے آپ گئے ہیں کام میں جی نہیں لگتا۔ کیا دوست کام کا نام ہے؟ کہتا ہے کام میں جی نہیں لگتا۔ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہتا ہے ٹھنڈا سرما ڈالو، اکسیر بصر ڈالو۔ کہتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک تو دوست ہے، دل کا چین ہے، قرار ہے، مقصد زندگی ہے، اور تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ زندگی ختم ہو گئی آپ کے جانے کے بعد، آپ ہی تو زندگی ہیں۔ اب تو جینا اور ہے، زندگی اور ہے۔ جو سانس لے رہا ہے وہ اور ہے، جو زندگی ہے اور ہے۔ اگر وہ زندگی مل جائے تو پھر یہ تو زندگی ہے۔ خدا کرے اسے محبت ہو جائے، کہانی کا اسے پتہ لگے۔ اسے تو محبت ہونی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کاروباری بندہ ہے۔ اس کے لیے دعا کرو اس کو محبت ہو جائے، اور دیکھو کہ محبت والوں کا حشر کیا ہوا۔ کدھر گئے وہ بیچارے؟ ایسے کے تیسے ہو گئے۔ کئی ماہ بعد پتہ چلتا ہے اور انسان ہوش میں آتا ہے۔ اس لیے آپ ان کے لیے دعا کیا کرو، کم از کم آشنائی تو ہونی چاہیے۔ یہ بھی کیا بات ہے کہ سارے کے سارے کاروباری بندے ہو گئے، محبت ہو گئی؟ بات تو سمجھ آ جائے گی۔ محبت کی نشانی بتاتا ہوں کہ کب محبت ہوگی۔ جو چیز آپ حاصل کر رہے ہو اور مبارک دیتے ہو اپنے آپ کو، آج میں نے یہ حاصل کر لیا اور وہ حاصل کر لیا، کہ میں یہ لے آیا اور وہ لے آیا۔ مثلاً ایک بڑا لمبا ٹیبل لیمپ لے آیا، آسمان سے باتیں کرنے والا لائٹ ہاؤس بنا لیا گھر کو، اور جب دوست مل گیا تو اسے لائٹ ہاؤس پیش کر دیا، وہ ٹیبل لیمپ ہی پیش کر دیا۔ گھر میں جو سب سے اچھی چیز تھی پیش کر دی۔ جو حاصل کی جانے والی چیزیں ہوں، اگر انہیں قربان کرنے کی خواہش ہو جائے تو سمجھو کہ دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی۔ تو محبت کب ہوتی ہے؟ پہلے جو چیز حاصل کر رہے ہو وہی چیزیں نثار کرنا شروع کر دو، تو یہ محبت ہے۔ محبت ہو جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ آسانی کب پیدا ہوتی ہے۔ تو شریعت کب آسان ہوتی ہے؟ جب محبوب کا ساتھ ہو۔
ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے پیدل بازار جانا ہے مگر تھکا ہوا ہوں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں تیرے ساتھ چلوں تو بات آسان ہو گئی، صرف ساتھ ہونے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے کچھ اور نہیں تو لکڑی ہاتھ میں لے لو، جب لکڑی ہاتھ میں پکڑ کے چل پڑا تو سفر آسان ہو گیا۔ ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی لے لو تو یہ ساتھی ہو گیا، تسبیح لے لو تو سفر آسان ہو گیا۔ تو اگر ساتھی مل گیا، محبوب مل گیا تو آسانی ہو جائے گی۔ اگر محبوب ساتھی ہو تو شریعت کی دشواری پیدا نہیں ہوتی، سفر آسان ہو جاتا ہے۔ ساتھی ہو تو آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور ساتھی نہ ہو تو آسان بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی ایک نعت میں بتایا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ لطف نہ کریں تو یہ زندگی طوفان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف ہو جائے تو یہی زندگی آسان ہے۔ تو نظر پھیرے تو طوفان زندگی، تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے۔ تو وہی زندگی طوفان ہو جاتی ہے، اور اگر نظر کر دیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ساتھ اور تقرب۔ تو دعا کرو کہ آپ کو تقرب سمجھ آ جائے۔ تقرب اور محبوب کے کئی درجے ہیں۔ تقرب محبوب کے نزدیک آنے کا نام ہے، یا تمہارا اس کے قریب جانے کا نام ہے۔ اس لیے ہر شے آسان ہو جاتی ہے، جان دینا بھی آسان ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے اس نے جان مانگی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جان لے لو۔ تو دوست ساتھ ہو تو جان دینا آسان ہے۔ اگر محبوب نظر آ جائے تو دار پر چڑھنا آسان ہے۔ پھر دار کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مہربانیاں ہو گئیں۔ اگر محبوب نظر آئے سنگ در پر، سر سجدے میں جھک جاتا ہے، اور اگر محبوب نظر آ جائے دار پر تو سر چڑھ جاتا ہے دار پر۔ تو یہ جو درجے ہیں یہ محبوب کی نگاہ میں ہیں۔ سر اکڑا تو سمجھو محبوب سے دور ہو گیا۔ اکڑا ہوا سر محبوب سے محرومی کا نام ہے، اور جھکا ہوا سر محبوب کے قریب ہے، اور دار پہ چڑھا ہوا محبوب کے بہت ہی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بچائے، آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ خدا ان چیزوں کا شوق نہ دے جو چیزیں اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رستے کا شوق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی منزلوں کا مسافر کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آپ کی محبت کرا دے، اپنے بندوں سے دوستی کرا دے، اپنے بندوں کا قرب عطا کر دے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔